السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل مفتی طارق مسعود اور اسی طرح انجینئر علی مرزا، ان دونوں کا ایک مسئلہ جو کہ شرعی مسئلہ ہے، خلا کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر ایک بحث چڑھ گئی ہے۔ مفتی طارق مسعود کے اپنے دلائل ہے، اس کا اپنا نظریہ ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صحیح معنوں میں تشریح مفتی طارق مسعود نے کی ہے بہت زبردست ہے۔ اس کے علاوہ انجینئر علی مرزا، وہ صرف قرآن کی جو ہے نا صرف ترجمہ کرتے ہیں، باقی اس کے بیک گراؤنڈ، اس کے ماقبل بعد جو ضروری ہے وہ نہیں بیان کرتے، تو اس لیے یہ اختلاف بنا ہوا ہے۔ تو آپ ان دونوں کے کلپس کو بھی دیکھیں، اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس بیان کو بھی سنیں اس خلا کے بارے میں کہ خلا کی اسلام میں شرعی حیثیت کیا ہے۔ ویڈیو کو پوری دیکھیں۔ عدالت اگر خلا کا فیصلہ عورت کے حق میں دے دیتی ہے لیکن مرد عورت کو پنچایت یا جج کے سامنے طلاق نہیں دیتا، تو کیا شرعی لحاظ سے عورت کو مطلقہ کہا جا سکتا ہے؟ اکثر دیکھنے میں آیا کہ عدالت عورت کے حق میں فیصلہ دیتی ہے لیکن مرد انکاری ہوتا ہے۔ اور مرد کی کیا اوقات ہے کہ وہ انکار کرے؟ مرد انکاری ہوتا ہے، مرد بدماشی پہ اترا ہوتا ہے تو وہ بیچاری عدالت میں جاتی ہے نا۔ بڑی ہمدردی تو مردانہ للا دیو بندے ہو، مرد بدماشی کر رہا ہوتا ہے نا۔ اگر کوئی عورت ناحق مرد سے طلاق لے رہی ہے تو دنیا کے قانون میں وہ طلاق لے سکتی ہے، اور خلا اگر طلاق نہ ملے تو خلا عدالت سے لے سکتی ہے، یہ اس کا رائٹ ہے۔ جو بدماش مرد ناحق عورتوں کو طلاق دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا حق، دونوں طرف حق۔ کسی نے ناحق طلاق دی یا کسی نے ناحق خلا لیا، دنیا میں وہ اسٹیبلش ہو جائے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو پوچھ لے گا تو نہیں کیوں، ورنہ کسی عورت سے یہ حق آپ چھین نہیں سکتے۔ وہ کہ جی میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لوگ کہتے ہیں جی وہ وجہ ہی کوئی نہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس تو بڑی کڑی وجہ ہوئے گی۔ جبکہ قرآن و سنت یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، صحابہ یہ کہتے ہیں، اور چاروں امام یہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل حدیث، یہاں تک کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ خلا یک طرفہ کام نہیں ہے، شوہر کی مرضی کے بغیر خلا نہیں ہو سکتا۔ ایک بات خوب سمجھ لیں، شوہر اگر ظلم کر رہا ہے نا تو ظلم کی بعض نوعیتیں ایسی ہیں جس میں عورت کو بہت نقصان کا خطرہ ہے، وہاں پر عدالت میاں بیوی کا نکاح ختم کر سکتی ہے، اس کے ہم بھی قائل ہیں، اس پر میں ڈیٹیل میں بیان کئی بار کر چکا ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ عورت جب چاہے اٹھے اور بس اس بیس پہ کہ مجھے میاں پسند نہیں ہے جا کے کورٹ سے خلا کی ڈگری لے کے آ جائے اور شوہر اس خلا نامے پر سائن بھی نہ کرے۔ یہ نہیں ہوتا۔ یہ انجینئر صاحب اور بعض چند اسکالرز آ گئے ہیں جنہوں نے اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے، چونکہ اس سے ہمارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور یہ لوگ خواتین کے حقوق کے نام پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن خواتین کو نہیں پتا کہ یہ ہمارے حقوق کا لیبل لگا کے ہمارا ہی بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جب ایک مرد کو پتا ہو کہ یہ میری بیوی کسی بھی وقت مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے، تو وہ بیوی کو ایز اے انسٹرومنٹ استعمال کرے گا، وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرے گا، جیسے گرل فرینڈ کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا کہ جب دونوں کو بریک اپ کا حق ہو۔ تو مرد جو عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں، ان پہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، ان سے اولاد چاہتے ہیں، وہ سب کام مرد چھوڑ دیں، ان کو ڈر لگے رہے گا یار کسی بھی وقت چھوڑا جا سکتا ہے مجھے۔ تو اللہ نے مرد کو طلاق کا حق دیا، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، میں ابھی ان حکمتوں کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ابھی تو میں صرف بتا رہا ہوں قرآن و سنت کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ قرآن و سنت میں واضح ہے، قرآن کی آیت میں بھی احادیث میں بھی، کہ خلا یک طرفہ کام نہیں ہے۔ جج مرد کو کہے گا کہ تم طلاق دو اپنی بیوی کو، وہ دے دے گا تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں۔ جج شوہر کو کہے گا کہ خلا کے سائن پہ، خلا کے پیپر پہ سائن کرو، وہ کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو اس خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک سے I'm Dr. Vivek Kumar Tiwari. I'm a dentist by profession. Thank you, Dr. Zakir, for such a nice presentation. آپ نے آج یہاں پہ جو اسلام میں خواتین کی پوزیشن کی بات کی، آپ نے کہا کہ مردوں کو اور عورتوں کو اسلام میں برابر کا درجہ دیا گیا ہے، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک شادی شدہ عورت اگر اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے یا اس کو طلاق دینا چاہتی ہے تو اس کو کتنا حق اسلام نے دیا ہے؟ واٹ آر دا رائٹس پرووائڈیڈ بائی اسلام ٹو اے وومن فار گیونگ ڈیورس ٹو ہر ہسبینڈ؟ بھائی کا سوال ہے کہ اسلام میں خواتین کا کتنا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ڈیورس دے سکے۔ ڈیورس کے اگر آپ الگ طریقے دیکھیں گے ان نٹ شیل، ایک ہے بائی میوچل کنسنٹ آف ہسبینڈ اینڈ وائف، دونوں اگر چاہتے ہیں کہ الگ ہو جائے تو ہو سکتے ہیں۔ طریقہ میں بتا دیا ہوں، طریقہ تو پہلے بتا دیا ہوں، لیکن کتنے ڈفرینٹ سٹائلز، طریقہ تو ایک ہی ہے، لیکن اگر میاں بیوی راضی ہے یا ناراضی ہے اس کے 5 طریقے۔ پہلا ہے کہ میاں بیوی راضی تو پرابلم ہی نہیں۔ دوسرا طریقہ شوہر دینا چاہتا ہے اپنے طرف سے تو اس کو اختیار ہے۔ تیسرا، اگر نکاح نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ عورت بیوی بھی دینا چاہتی تو دے سکتی ہے تو وہ بھی دے سکتی ہے ایک طرفہ، لیکن اس کو اختیار جب ہوئے گا شادی کے وقت۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ شادی کے وقت آپ کوئی بھی کانٹریکٹ کر سکے تو جائز ہے، جائز کانٹریکٹ۔ مثال کے طور پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتی جو فرض ہے
वो आप नहीं कह सकते कि शोहर नहीं करना चाहिए, नमाज पढ़ना फर्ज है, वो नहीं लिख सकती मेरा शोहर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, वो जायज नहीं। मिसाल के तौर पे जो हराम है वो नहीं कह सकती, शराब पीना हराम है, वो ये नहीं कह सकती कि मेरे शोहर को शराब पीना चाहिए, अलाउड नहीं। लेकिन जो ऑप्शनल है, जो मुबाह है, मिसाल के तौर पे तलाक देने का हक मर्द का है, तो ये हक अगर मर्द बोलता है कि मैं मेरी बीवी को देता हूं, इसे कहते हैं तलाक के तहफीज या इस्मा, ये इजाजत है। अगर शादी के निकाह नामा में औरत कहती है कि मुझे भी हक होना चाहिए तलाक देने का, तो ये भी जायज है। तीसरा तरीका। चौथा तरीका, अगर निकाह नामा में औरत ने नहीं लिखा और अगर वो शोहर से अलग होना चाहती, तो वो शोहर से कह सकती प्लीज आई वांट टू सेपरेट, मैं अलग होना चाहती हूं, और शोहर बोलेगा ठीक है, आप मुझे नहीं चाहती, मैं आपको आजाद करता हूं, इसे कहते हैं खुला। और आखिरी तरीका, अगर बीवी ने नहीं लिखा निकाहनामा में कि वो तलाक दे सकती, या शोहर को कहने के बाद वो तलाक नहीं देता है, एक आखिरी तरीका है जिसे कहते हैं निकाह फस्क। अगर शोहर उस पे जुल्म कर रहा है, उसको हक नहीं दे रहा है, वो काजी के पास जाके निकाह फस्क कर सकती है, इसे कहते हैं नलिफिकेशन ऑफ मैरिज, निकाह फस्क। ये पांचवा तरीका है। तो खवातीन के भी हुकूक है किस तरीके से वो शोहर से अलग हो सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी। भाइयों दोस्तों, सबसे पहले आप इस बात पे तवज्जो दें कि खुला कहते किसको है, ठीक है। तलाक किसको बोलते हैं? तलाक लुगत में जुदाई को बोलते हैं, और जुदाई होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि तलाक के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। दूसरी ये कि तलाक ऐसी चीज़ है कि इसको आप कभी मजाक में भी नहीं दे सकते। अगर एक मियाँ अपनी बीवी को मजाक में भी बोले कि यार बस चलो आज मैं आपको तलाक दे देता हूँ, तो उससे एक तलाक हो गई, ठीक है। क्योंकि हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 चीज़ों में कभी मजाक नहीं चलती, एक निकाह में, एक तलाक में, और एक ग़ुलाम को आज़ाद करने में। मिसाल के तौर पर एक लड़की एक लड़के से कहे कि आप मुझे अपने निकाह में कबूल करो, और लड़का कहे कि चलो मैं कबूल कर लेता हूँ, मजाक में कहा, बस निकाह हो गया उसका। इसी तरह अगर किसी लड़की ने, लड़के ने, मर्द ने अपने औरत को तलाक दे दी, गप मजाक में, चलो यार आज मैं आपको खुशी में 3 तलाक़ें दे देता हूँ, तलाक। वो फिर बाद में अगर 1000 बार भी कहे कि यार मैं मजाक कर रहा था, मैं वो कर रहा था, नहीं, बस बात ख़त्म। इसी तरह अगर पहले ज़माने में ग़ुलाम होते थे, आजकल तो ग़ुलामों का ज़माना नहीं रहा, लेकिन अगर कभी हुआ इस तरह, तो ग़ुलाम को मुफ्त में आप कहें कि यार चलो आज आप आज़ाद हो गए मजाक में, तो वो इस कहने से वो आज़ाद हो जाता है। तो खुला का मसला इस तरह है। खुला इसको बोलते हैं कि जब मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात अच्छे ना रहे, और ये मियाँ, ये शोहर अपनी बीवी से मुतालबा करे कि चलो अगर आप मुझसे अलहदा होना चाहती हो तो आप मुझे 4 करोड़ 5 करोड़ जितने बढ़ सकते इतने पैसे मुझे लाओ, मैं आपको आज़ाद कर दूंगा। अब ये औरत अपने मायके जाती है और वहाँ से इतने पैसे लेकर आती है, शोहर को दे देती है, तो शोहर पैसे लेकर इसको आज़ाद कर लेगा, इससे तलाक हो जाती है इन दोनों के दरमियान। इसी को खुला बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी शोहर की रजामंदी शर्त है। मेरे भाइयों दोस्तों, एक बात अपने जहन में याद रखिए कि तलाक देने का इख्तियार सिर्फ शोहर को है, शोहर के साथ ही तलाक का इख्तियार है, औरत के पास तलाक का इख्तियार नहीं है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि औरत कहे मर्द को मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। आजकल तो आसान मामला है, आप अक्सर देखते हैं, कमर्शियल टीवी पे देखते हैं, इस तरह मूवीज़ में देखते हैं कि लड़की अपने शौहर को क्या बोलती है, मैं तलाक के पेपर अदालत भिजवा दिए। भाई अदालत को कहाँ से इख्तियार मिल गया तलाक देने का? तलाक देने का इख्तियार सिर्फ व सिर्फ मर्द को है। ज़ोर ज़बरदस्ती भी तलाक नहीं होती, कोई ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर रख कर कहे कि चलो आप तलाक दे दो उसको, नहीं हो सकता। इसी तरह अगर कोई मुसीबत के वक़्त आपके ऊपर गन रख के और बोले कि चलो अपनी बीवी को तलाक दे दो, नहीं होता उससे। और अगर कोई कहे कि इंशाअल्लाह मैं अपनी बीवी को तलाक दे देता हूँ, तो इससे भी तलाक नहीं होती, क्योंकि इंशाअल्लाह कहने से तलाक वाक़या नहीं होती। क्योंकि हदीस में आता है कि अल्लाह ताला को हलाल कामों में जो सबसे नापसंद अमल है वो तलाक का है, ठीक है।
تو خلا میں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس میں شوہر کی اجازت ضروری ہوگی. اگر شوہر کی اجازت نہ ہو، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ڈبل کورٹ، ٹرپل کورٹ، جس کورٹ سے بھی آپ فیصلہ لے آئے، نہیں ہوگی، طلاق نہیں ہوگی. طلاق صرف اپنی بیوی کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کی بیوی کو بولے کہ تم کو طلاق ہو. آپ مثال کے طور پر آپ کا نام زید ہے اور آپ بکر کی بیوی کو بولے کہ چلو آپ کو بکر کی طرف سے طلاق ہو گئے. کیوں بھائی؟ آپ کا اختیار کہاں پر ہے اس کو طلاق دینے؟ تو اسی طرح مثال عدالت کا بھی. اب عورت کا جو طلاق ہے اس کا حق اس کے شوہر کو ہے. طلاق عدالت وہاں سے فیصلہ سنا دیتا ہے کہ اس کو طلاق ہو گئی، اس کو خلا ہو گئی، یہ خلا بالکل ناجائز ہے. قرآن میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرمایا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. دوسرا سپارہ سورہ بقرہ، آپ خود اس سے دیکھ لیں، اس کی تشریح کریں. اور یہ طلاق کے مسائل، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت حساس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں. اس میں آپ ہمیشہ جید عالم دین سے رابطہ کریں، کسی مفتی سے پوچھیں. کوشش کرے کہ مسئلہ زبانی نہ پوچھے بلکہ ایک کاغذ پر لکھ لے کہ یار شوہر نے بیوی کو ان الفاظوں میں اس طرح کہا، بیوی کو کہا مجھ سے جدا ہو جاؤ. اب یہاں نیت کی اعتبار ہوگی. آپ نے بیوی کو کہا مجھ سے الگ ہو جاؤ، آپ کا نیت کیا تھی اس میں؟ اگر آپ کی نیت طلاق کی تھی، اس کو طلاق ہو گئی. طلاق دو قسم میں، ایک صراحتاً طلاق دینا، دوسری بائنن. بائنن کا مطلب کہ جو آپ کی نیت ہے، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کی نیت پر مبنی ہوگی. آپ اس کو کہو مجھ سے دور ہو جاؤ یا دوپٹہ اوڑھ لو، اپنے ماں کے گھر جاؤ. اب ماں کے گھر جاؤ، یہ تو ٹھیک ہے، وہ ماں کے گھر چلی گئی، لیکن آپ کی نیت یہاں پر کیا تھی؟ آپ کی نیت یہ تھی کہ طلاق ہو کر چلی جاؤ. تو ان باتوں میں ہمیشہ احتیاط رکھنا چاہیے. آپ کے 1 منٹ 2 منٹ غصے یا جذبات کی وجہ سے آپ کی تمام زندگی خراب ہو سکتی ہے. تو برائے کرم اپنے آپ کو ان الفاظ سے دور رکھیں. اگر کوئی بھی مسئلہ ہو، مشکلات ہو، پریشانی ہو، ماں باپ سے مل کر مشورہ کریں. اپنے باہمی رضامندی سے، اپنے میاں بیوی بیٹھ کر باہمی رضامندی سے اپنے فیصلے خود کریں. کسی تیسرے کو اندر آنے مت دیں. اس سے آپ کی زندگی بھی سنواری رہے گی، آپ کے بچوں کی زندگی بھی اچھی رہے گی، اور آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں.